اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے اس پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC2 میں 5 صفحات کی شکل میں پڑھا، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں تھیں۔ پھر دوسرا پاؤ جو ہے وہ آپ نے QC3 میں پڑھا، اور آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے، اس میں اگلے 5 صفحات اور اس میں 39 آیتیں ہیں۔ تیسرا پاؤ انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، اگلے 5 صفحات اور 29 آیتیں، اور آخری پاؤ آپ QC5 میں جو ہے آخری 5 صفحات کی شکل میں 36 آیتیں پڑھیں گے۔ اس طرح QC5 میں آپ پہلے پارے میں جو 141 آیتیں ہیں وہ مکمل کر لیں گے۔ یہ جو پہلے 5 صفحات ہیں، ان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہم یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر دائیں ہاتھ کے، اور 5واں جو ہے صفحہ چھوٹی انگلی پہ ہو۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشاروں کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار پھر دہرا لیجئے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور پہلے صفحے کے مختصر اشارے کچھ یوں ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے اشارے ہیں، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو چلیے جی، آج ہم نے تیسرے صفحے کو پڑھنا ہے، تو تیسرے صفحے کی اشاروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، اور چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ تو ان کو بھی تیسری انگلی پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور مختصر اشارے اس کے یہ ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو چلیے آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت کرنے والے نہیں تھے۔ اب ہدایت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی انہیں تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کر لیجئے۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ تو آئیے آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ یا ایوہ، یہ جو ہے حرف ندا ہے،
کیا ہے؟ حروف ہے. یہ تین طرح آتے ہیں، یا ایوہا یا ایتوہا. اسی طرح الناس الف لام سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، اور ہمیں پتہ ہے ناس جمع انسان اس کا واحد ہوتا ہے. اعبدو، عبدو واو الف سے پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے کسی فعل کا. عبدو امر آ رہا ہے تو یہ امر کا ہے. عبد ابدا یابدو عبد سے عبدو سامنے کا جمع کا صیغہ. ربکم دو ٹکڑے، رب اسم ہے، کم ضمیر اسم. الذی، الذی جو ہے یہ اس موصولہ ہے، یہاں پہ یہ جو ہے اسم کے طور پہ آ رہا ہے. یہ واحد ہے، اس کی جمع ہم نے الذین پڑھا تھا، الذین انعمت علیہم وہاں پہ. خلقکم، خلق کا جو ہے یہ فعل ہے ماضی کا. دیکھیں تین حرف ہیں، تینوں پہ زبر، تو ماضی کا فعل ہوا. کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے جو جڑ کے آ رہا ہے. والذین، وا حرف ہے. الذین، یہ ابھی جو الذی ہم نے پڑھا تھا یہ اس کی جمع ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں موصولہ اسے کہتے ہیں. اگلا حصہ دیکھیے من. من جو ہے یہ یہاں پہ حرف کے طور پہ آ گیا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا من الشیطان QC1 میں، یہ وہی من ہے. قبلکم، قبل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں یہ ظرف ہیں. قبل، بعد، فوق، امامہ، تحت، خلفہ، یہ سب اسم ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ظرف کہلاتے ہیں. ظرف زمان، ظرف مکان اردو میں ہم نے پڑھا ہوگا. کم جو ہے یہ کیا اسم ہے، ضمیر ہے. لعلکم، لعل جو ہے یہ حرف ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. تتقون، یہ تا نے ہمیں بتایا یہ مضارع کا فعل ہے اور جمع کا ہے. تا سامنے والے کے لیے ہوتا ہے اور جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ انتم کے لیے آیا فعل. الذی، وہ ہم نے پہلے اوپر دیکھ لیا، اس میں موصولہ ہے، اسم ہے. جعلا، یہ دیکھیں جی تین حرف ہے، تینوں پہ زبر ہے، تو یہ ماضی کے فعل کی پہچان ہوتی ہے، تین حرفی اور تینوں پہ زبر ہوں. لا کم، لا جو ہے یہ حرف ہے جو آپ نے کسی من میں پڑھا تھا، لہو لہم لکا، وہ ٹیبل جو کیا تھا. کم جو ہے یہ ضمیر، لکم اسی ٹیبل سے آ رہا. الاردا، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. فراشن، فراشن میں دیکھیے دو زبر آ رہے ہیں، یہ اسم کی نشانی ہے. فراشن یہ اسم کے طور پہ لفظ آ رہا ہے. والسماء بناء، وا جو ہے حرف ہوا. السماء الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، اور یہ مؤنث ہے، کیوں اس کی جمع سماوات الف تا سے آتی ہے. بناء دو زبر سے پتہ چلا یہ بھی کوئی اسم ہے. واو حرف ہے. انزلہ، انزلہ جو ہے یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، یہ مزید فیقیں آپ QC3 میں پڑھیں گے، یہ بھی فعل ہے. من، من جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا، من کے معنی ہوتا ہے سے. یہ جو ہے من الشیطان سے ہم نے السماء، یہ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا واحد ہے اور جمع اس کی سماوات ہوتا ہے، یہ جو ہے مؤنث اسم ہے. معن، یہ دیکھیں دو زبر سے پتہ چلا یہ اسم ہے. فاخرجا، فا جو ہے یہ حرف ہے، اسے ہٹا دیں تو اخرجا یہ بھی جو ہے مزید فی کا فعل ہے جو ہم QC3 میں پڑھیں گے. بی ہی دو ٹکڑے، بی حرف ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا لہو، اسی طرح بی، بی سے بنا بی، بی ہو، بی ہم، بی کا، بی والا ٹیبل، اور ہی جو ہے ضمیر بی ہی، یہ اسی سے آیا، ٹیبل سے آیا. من وہی تیسری بار آ رہا ہے. الثمرات الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، اور آخر میں الف تا ہے، تو اس کا مطلب مؤنث جمع کا لفظ ہے. لفظ ہوتا ہے سمرات، سمرات گول تا کے ساتھ، اور اس کی جمع الف تا سے سمرات. رزقن دو زبر اوپر آ گئے، اس سے پتہ چلا یہ اسم ہے. لاکم، لا جو ہے حرف، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. فلا دو ٹکڑے، فا حرف، لا بھی حرف. تجعلو، تا جو ہے علامت مضارع ہے، واو الف سے پتہ چلا جمع کیا ہے، تو تا سامنے کا صیغہ ہوتا ہے، واو سے جمع کا مطلب ہے انتم کے معنی میں آ رہا ہے. للہ دو ٹکڑے، لی اور اللہ. لی جو ہے حرف، اللہ اس میں جلالہ. اندادن دو زبر سے پتہ چلا کہ یہی اسم ہے، واہ واہ حرف ہے. انتم، انتم ہے یہ تو اسم ہے، ہم نے پڑھا ہوا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ وہ اسی ٹیبل سے. تعلمون، تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، اور واو نون سے پتہ چلا جمع ہے. تا سامنے والے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ کیا انتم کے لیے جو ہے آ رہا ہے. تو یہ دیکھیے اس میں بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی سے لیے گئے. مثلا الناس دیکھیں، عوام الناس، بعض انسان، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عبدو عبادت، عابد معبود کے لفظ اسی سے آئے ہیں. خلقکم،
خالق کی کائنات، مخلوق، خلقت، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. قبلکم، چند روز قبل، قبل از غذا، یہ قبل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تتقون، تقوی، متقی، یہ جو ہے اسی سے نکلے ہوئے ہیں. فراشن، صاحب فراش، فرش، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. انزلہ، نازل، انزال، شان نزول، یہ اردو کے الفاظ ہیں. فخرجہ، خروج، خارج، اخراج، مخرج. من جانب، من و عن، من حیثیت القوم. اسی طرح الثمرات، ثمر، ثمرات، ثمرہ، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تاکلون، علم، عالم، معلوم. اللہ، علیحدہ، العموم، اعلان کے لفظ میں یہ اللہ کا استعمال ہوتا ہے اردو میں. ادعو، دعوت، داعی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. شہدا، شاہد، شہید، شہادت، شواہد، عینی شاہد، یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے اردو میں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، ان کے معنی آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو وہی اس سے ملتے جلتے معنی جو ہے وہ عربی میں ہوتے ہیں. آئیے اسم فعل حرف کو دیکھتے ہیں ان دونوں آیتوں میں. یا حرف ہے ایوہا. ایوہا جو ہے یہ اسم کے یہ حرف کے طور پہ آتا ہے کیونکہ حرف ندا ہے. الناس، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. عبدو، یہ فعل ہے امر. رب، رب جو ہے اسم، کم جو ہے اسم. الذی، اس میں موصولہ. خلقکم، خلقہ جو ہے یہ فعل، کم جو ہے یہ ضمیر اسم. واو حرف. الذین، یہ اسم موصولہ ہے، الذی کی جمع ہے. من حرف ہے. قبلکم، قبل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے اور کم جو ہے ضمیر اسم ہے. لعلکم، لعل جو ہے یہ حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے. تتقون، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. الذی، الذی جو ہے اس میں موصولہ ہے، واحد ہے، جمع اس کی الذین ہوتا ہے جو اوپر آیا ہے. جعل، یہ فعل ہے. لکم، لا حرف اور کم جو ہے ضمیر اسم. الارض، الف لام سے پتہ چلا اسم. فراشن، دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. واہ حرف ہے. السماء، یا السماء، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہوتا ہے. بناء، دو زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے. واو جو ہے یہ حرف ہے. انزلہ، یہ جو ہے فیل ہے، یہ QC3 میں ہم پڑھیں گے. من جو ہے یہ حرف ہے. السماء، یہ پھر بار بار آ رہا ہے. ما ان، دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. فاخرج، فا حرف ہے. اخرجہ، یہ کیا ہے؟ فیل ہے مزید فی کا. بی حرف ہے اور ہی ضمیر ہے. من جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. الثمرات، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور مؤنث کی جمع مؤنث لفظ ہے. رزقن، دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. لاکم، لا حرف ہے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے. فلا، فا حرف ہے، لا حرف ہے. تجعلو، یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے. للہ، دو ٹکڑے، لی اور اللہ، لی حرف اور اللہ اس میں جلالہ اسم. اندادن، دو زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے. واہ حرف ہے. انتم، انتم جو ہے یہ ضمیر ہے، تمام ضمائر اسم ہوتی ہیں. تعلمون، تعلمون جو ہے یہ کیا ہے؟ مضارع کا جمع کا فعل ہے. تو آئیے ان کے اسباق دیکھتے ہیں آیتوں کے. تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. آئیے نئے حروف دیکھتے ہیں. ہر لائن میں کتنے ہیں؟ 0، 4، 3، 1. اوسطن جو ہے 3 یا 3 سے کم ہے ہر لائن میں. تو چلتے ہیں جی لفظی، فکری ترجمہ اور شرح کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا، اے الناس، لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، وا اور الذین، ان لوگوں کو جو، من سے، قبلکم، تم سے پہلے تھے. لعلکم، تاکہ تم کیا ہو؟ تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. اس میں نیا لفظ تتقون ہے، تو آئیے اس کو جو ہے اس سے پہلے اعبدو ربکم کے معنی دیکھ لیجئے. اعبدو، عبادت کرو، امر کا صیغہ. ربکم، تمہارے رب کی. اور نیا لفظ ہے تتقون، تو اس کے لیے ہم فکرہ بنائیں گے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں.
قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو یا ایوہ الناس۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ وما خلق الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے پیدا نہیں کیا انسان جن کو سوائے محض اس کے لیے کہ وہ عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے کسی چیز سے، اور کسی چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اسی کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا سے مراد ہے بغیر کسی چیز کے جو ہے کسی کوئی چیز کو بنا دینا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے، بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی کے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ چیز خود بخود ویسے بن جاتی ہے آٹومیٹک، اور بغیر کسی ذرائع کے۔ یہ ہے تخلیق، خلق۔ عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اگر اسے ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی چلیے میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، وہ جس نے، جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، یعنی فرش، اور السماء، اور بنایا آسمان کو، بنان، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، معان، پانی، فاخرجا، پھر نکالا، بھی ہی اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقن، رزق، لا کم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلو، بناؤ، ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جبکہ تم یہ جانتے ہو سب۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ الارض فراشن و سما بناؤن، یہ نئے ہیں، ان کو ہم جو ہے فریز بنائیں گے، یعنی فکرے بنائیں گے۔ الارض فراشن و سما بنا، الارض فراشن و سما بنا۔ انزلہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی فریز بنائیں گے یعنی فکرہ بنائیں گے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَخْرَجَ بھی نیا ہے، اس کے لیے بھی ایک فکرہ بنا لیجئے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، فَأَخْرَجَ بِهِ، ثمرات بھی اور رزقن بھی نئے لفظ ہیں، ان کو بھی فکرے کی شکل میں لیجئے۔ الثمرات رزق لکم، الثمرات رزق لکم، اور اندادن بھی نیا لفظ ہے، اس کو بھی ایک فکرے کی شکل دے دیجئے۔ اندادا، اندادا۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے۔ اگر زمین نوکیلی ہوتی تو کیسے رہتے ہم، اور اگر چھت محفوظ نہ ہوتی تو نقصان دہ شعاؤں سے ہم جل کر مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر آم، جام، موز یعنی کیلا، سیب اور سنترے رائی کے دانے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟
ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں، سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہوں۔ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں۔ کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے۔ اللہ، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی وجیہ انمیوٹ کیجیے اور پڑھ لیجیے۔ جی پڑھیے۔ الذی آواز نہیں آ رہی؟ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو چھت اور نازل کی، اور آسمان کو چھت اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق دعا اور پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق ان آیتوں سے یہ ملے تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر اور شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما۔ احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا یا گزاروں گی، اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا یا کروں گی، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اسما اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسما میں ایک لفظ ہے سما، یہ واحد ہے، سماوات اس کی جمع ہے، سمرا، سمرا کی جمع سمرات ہے، نت کی جمع انداد۔ تین حرفی افعال میں عبدا، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ، این بادال مادہ کے حروف، باب نصرہ۔ خلقہ، یخلقو، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، خا لام کاف مادہ کے حروف، باب نصرہ۔ جعلا، یجعلو، اجعل، جائل، مجہول جعل، جیم عین لام جو ہے مادہ کے حروف، باب فتحہ۔ تو یہ عبدہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے پلیز اگر کائنڈلی کوئی سے دہرا دے۔ جی سسٹر، جی ہاں۔ آبادہ اس نے بندگی کی، آبادو ان سب نے بندگی کی، آبادتا آپ نے بندگی کی، آباد میں نے بندگی کی، آباد تم آپ سب نے بندگی کی، آبادنا ہم سب نے بندگی کی، آبادت اس عورت نے بندگی کی۔ پہلے مضارع، یا بدو وہ بندگی کرتا ہے، یا بدونا وہ سب بندگی کرتے ہیں، تابدو آپ بندگی کرتے ہیں، آبدو میں بندگی کرتا ہوں، تابدونا آپ سب بندگی کرتے ہیں، نابودو ہم سب بندگی کرتے ہیں، تابدو وہ عورت بندگی کرتی ہے۔ پہلے امر، او وہ بندگی کر، او بدو بندگی کرو، لا تعبد مت بندگی کر، لا تعبدو مت بندگی کرو، عابدن بندگی کرنے والا، معبودن جس کی بندگی کی گئی، عبادہ بندگی کرنا۔ اس کا مادہ عین بے بعد دال ہے، اور باب نصرہ سے اس کا تعلق ہے، پیٹرن ہے، اور اس کی 6 چابیاں، عبدہ، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ۔ جزاک اللہ۔ اگلا ٹیبل جو ہے وہ ہے خلقہ۔ جی سسٹر عالیہ، آپ پلیز اسے کرا دیجئے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ سسٹر عالیہ سہرش، جی کرائیے ٹیبل۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। फेले से मुजारे यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, तखलुकू वो औरत पैदा करती है। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जज़ाक। फलक नसरा से इसका ताल्लुक है, मादा के जो इसके हर्फ हैं खा, लाम और काफ है, और इसकी 6 चाबियां खलका, यखलुकू, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन। अगला है जाला। जाला जी, राहील आप जो है अनम्यूट करके इसे जाला के टेबल को करा दीजिए। राहील जी दोहराइए। जी सर। जाला उसने बनाया, या अलू उन सब ने बनाया, या अलता आपने बनाया, या अलतू मैंने बनाया, या अलतुम आप सब ने बनाया, या अलना हम सब ने बनाया, या अल उस औरत ने बनाया। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं, तज अलू वो औरत बनाती है। इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तिज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ, जायलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। इसका मादा है जीम एन लाम, और बाब है फा। जाला यजालू इजाल जाएलुन मजूलुन जालुन। तो आगे कमजोर वो आगे भी यही 3 हरफी सेहतमंद है। रजा का, यारजुकू, उर्जुक, राजिक, मरजुक, रिजक। राजा काफ जो है मादा क्या रूफ है, बाब है नसरा। आलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इलम, एन लाम मीम जो है मादा के रूफ, बाब समिया। तो ये रजा का टेबल है, आप में से अगर कोई कराना चाहे प्लीज। ओके। रज़का उसने रिज़्क दिया, रज़कू उन सब ने रिज़्क दिया, रज़कता आपने रिज़्क दिया, रज़कतू मैंने रिज़्क दिया, रज़कतुम आप सब ने रिज़्क दिया, रज़कना हम सब ने रिज़्क दिया, रज़कत उस औरत ने रिज़्क दिया। यर्ज़ुकू वो रिज़्क देता है या देगा, यर्ज़ुकूना वो सब रिज़्क देते हैं या देंगे, तर्ज़ुकू आप रिज़्क देते हैं या देंगे, अर्ज़ुकू मैं रिज़्क देता हूँ या दूंगा, तर्ज़ुकूना आप सब रिज़्क देते हैं या देंगे, नर्ज़ुकू हम सब रिज़्क देते हैं या देंगे, तर्ज़ुकू वो औरत रिज़्क देती है देगी। उर्ज़ुक रिज़्क दे, उर्ज़ुकू रिज़्क दो, ला तरजुक मत रिज दे, ला तरजुकू मत रिज दो, राजिकुन रिज देने वाला, मरजुकुन जिसको रिज दिया जाए, रिजकुन रिज देना। 6 चाबी है, रज़का, यारजुकू, उर्जुक, राजिक, मरजुक, रिज। मादा क्या रूप, राज आकाफ, और जो है वो बाब है नसरा। तो आइए अगला है आलिमा जी। सिस्टर आलिया आपने हैंड रेज किया था, प्लीज आप से करा दीजिए आलिमा के। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतू मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। फेले मुजारे यालमू वो जानता है, या अलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, तालमू वो औरत जानती है, इलम जान ले, इलमू जान लो, ला तालम मत जान ले, ला तालमू मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जज़ाक। मादा रूट वर्ड जिसके हैं आइन लाम मीम। जी। बाब बाब जो है उसका तनिया है। 6 6। चाबियां इसकी, अलिमा, यालमू, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। आलिमा, आलिमा लाम के नीचे जेर है। अब हम लेते हैं ग्रामर के हिस्से को, आइए चलते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے دلہ کا جو ہے ٹیبل سیکھیں گے. دلہ یہ دیکھیے 3 حرفی ہے، آخری حرف 2 دفعہ ہے، دال لام لام. ہم نے کمزور حرف دیکھے تھے 3 ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. اور جس فعل میں یہ آ جائیں وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے. مثلا وہابہ میں دیکھیں واو آیا تو وہابہ کمزور ہو گیا، کالا میں الف آیا تو کالا کمزور ہوگا، ہدا میں یہ آیا تو ہدا بھی کمزور ہو گیا. اب اس کی 3 باتیں ہم نے یاد رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمزور افعال ہیں ان کے ٹیبل جو ہے بالکل فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع کے سٹائل پر آتے ہیں، یعنی ان کے ٹیبل کی طرح ہی بنتے ہیں. دوسرا ہے یہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں تو یہ پھر 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کی جگہ بدلتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. مثلا واو تھکتا ہے تو یا الف اس کی جگہ آ جاتی، یا تھکتا ہے تو واو اور الف آ جاتا، الف تھکتا ہے تو واو کی آ جاتی. تو اس طریقے سے یہ ایک ٹیم میں کرتے ہیں. حمزہ جو ہے یہ ان کا لاڈلا، ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے. حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. جیسے یہ ٹیم ورک کرتے ہیں ہمیں بھی مل کے ٹیم ورک کرنا چاہیے. تیسری بات ہے کمزور افعال کے متعلق وہ یہ، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اس میں کمزور حرف الف نظر آئے تو یاد رکھیں اور سمجھ جائیں کیا یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں یا تو واو ہے یا ہے. مادہ کے حروف میں الف نہیں ہوتا، اگر نظر آئے تو وہ نظر آتا ہے، جب نظر آئے تو وہ واو یا کی جگہ آیا ہوتا ہے. مثلا کالا میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، دا میں بھی الف ہے، اصل میں ان دونوں جگہ یہ واو کی جگہ ہے. کادا میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، زادہ میں بھی الف ہے، یہ اصل میں یا کی جگہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئیے اس کے مادہ کے حروف دیکھتے ہیں. مادہ کے حروف کالا کے ہوتے ہیں کاؤ واو لا، اور دا کے دال این واو، یعنی ان دونوں جگہ یہ الف واو کی جگہ ہے. زادہ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے زا یا دال، اور کادا کے کاف یا دال، اس کا مطلب کادا اور زادہ میں الف کی جگہ ہے یا کی. اب سوال یہ پہ ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ واو کی جگہ رہا ہے یا الف کی جگہ؟ اس کے 3 طریقے. جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اس کورس میں کہ کالا اور دا میں الف واو کی جگہ آیا، کادا اور زادہ میں یا. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی ٹیچر آپ کو پڑھتے ہوئے بتاتا ہے، مجھے میرے استادوں نے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں وہاں پہ دیا ہوتا ہے کہ جی کالا کے جو ہے وہ مادہ کے حروف یہ ہیں، دا کے یہ ہیں، کادا زادہ، وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ یاد کر لیتے. تیسرا یہ ہوتا ہے جب کسی وجہ سے آپ کو کسی لفظ کے جو ہے معنی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، آپ جب ڈکشنری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے اصل جو ہے وہ مادہ کے حروف یہ ہیں، یعنی الف واو کی جگہ آیا ہے یا کی جگہ. ہم نے صحت مند افعال QC1 میں ہی پڑھ لیے تھے. کیا تھا؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. جب QC2 آپ نے شروع کیا تو ہم نے کہا 4 جملے یاد کر لیجئے، 3 کمزور الفاظ کے لیے، 1 یکساں حروف کے لیے. پہلا جملہ تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. دوسرا جملہ ہم نے کہا یہ یاد رکھیے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، لفظ کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا. تیسرا جملہ یہ تھا اس لیے دعا کرو ہدایت کی، لفظ دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی. اور چوتھا جملہ یہ تھا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا. تو اس طرح ہم انہیں یاد رکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی کائنڈلی ان 4 جملوں کے ساتھ ان کمزور اور یکساں حروف کو دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی راہیل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ دہرا دیجئے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ دیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے ظنہ اس نے گمان کیا ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک سے دلہ
वो भटका, वो वो भटक भटक गया। जाएगा। माजी के सिरे है ना, तो माजी में तर्जमा भटक गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत खूब। तो चलिए जी, आज हमने जो लफ्ज पढ़ना है वो है जन्ना। ये बल्कि जन्ना तो हमने पढ़ लिया था, ज़ाद नून। आज पढ़ रहे हैं दल्ला, वो भी इसी तरह यकसा हरूफ वाला है, दौद लाम लाम। तो आइए जी चलते हैं। ये देखें, ये आपके सामने है, दौद लाम लाम। ये सेहतमंद है और उसके साथ ही यकसा हरूफ वाले से। अगर आपको सवाल ये आए जी बताइए ये सेहतमंद है, कमजोर है या यकसा हरूफ वाला, तब तो आप कहेंगे जी यकसा। अगर सवाल यूं आए, आइए बताइए जी ये यकसा हरूफ वाला है, हमजा वाला है, कमजोर है, या जो है सेहतमंद है, या सेहतमंद और जो है वो हम यकसा वाला है, तो जाहिर है ये दोनों हैं, सेहतमंद भी है और यकसा। तो फिर आप वो चूज करेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे हमें तो आपने ये बताया था कि जी ये यकसा वाला, हमने उसे टिक कर दिया। अल्लाह के बंदे, साथ ही ये भी तो बताया था कि ये सेहतमंद भी है। तो अगर ऑप्शन इस तरह आए कि जिसमें दोनों का ऑप्शन दिया हो, फिर आप उस दोनों को लेंगे। आइए इसका माजी देखें, इसमें दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो गुमराह। जब तीसरे हरफ पे आते हैं दल्ला, तो ये लाम खुल जाता है, दो लाम है ना, तो अलग दललता। यहां से हमारा टेबल जो है वो चेंज हो जाता है। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह, दललता आप गुमराह है, दलल तुम मैं गुमराह, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दलल ना हम सब गुमराह, दल्लत वो औरत या वो मुअन्निस गुमराह हुई। आप में से कोई इस टेबल को एक बार दोहरा दे तो फिर हम आगे चलें। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। जी सिस्टर आलिया, आपने भी हैंड रेज किया, प्लीज आप भी दोहरा दीजिए। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतू मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जललना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई। ब्रदर मोहम्मद अकरम, आपने अनम्यूट किया था, आप भी ये दोहराना चाहते हैं तो दोहरा दीजिए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लऊ वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, ये दल्लत दल्लत वो औरत मुअन्निस गुमराह हुई। आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं। हल दल्ला, क्या वो गुमराह हुआ? तो आप क्या जवाब देंगे? ला मा दल्ला, माजी का है ना, तो माँ से कहेंगे। गुमराह होना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे वो गुमराह नहीं हुआ। हल दल्लू, क्या वो सब गुमराह हुए? नफी में मा जवाब दल्लू, मा दल्लू वो सब गुमराह, माजी है तो इसलिए माँ हमने इस्तेमाल किया। हल दललता, क्या आप गुमराह हुए? मा दललतु, मा मा जो है दललता तू में बदल जाता है, तू मा मतलब दलल तू। और अगर जमा आ जाए, हल दलल तुम, क्या आप सब गुमराह हुए? मा दललना, मा मा दललना। दललना, गुमराह नहीं हुए। अब हम इसका देखेंगे अमर, ये जो है मुदारे कैसे बनता है। मुदारे के लिए हम इन चारों के सामने इसे रख के देखते हैं। मसलन फतहा के सामने रखा दल्ला, तो ये बना यदल्लु, क्योंकि यफ्तहु जबर होता है ना तापे, तो ये इसके दाद पे जबर आ गया। जब इसे नसरा के सामने रखा तो नसरा यंसरू होता है, तो ये दल्ला यदुल्लू हो गया, यदुल्लू। और जब दरबा के सामने रखा तो दल्ला या दिल्लू जेर के साथ हो गया। और जब समिया के पास गए तो वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि समिया की रिक्वायरमेंट यह है कि इसके दरमियान वाले कलमे पे जेर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जेर तो है नहीं, लिहाजा समिया से नहीं बनता। अब ये जो बने हमारे पास तीन लफ्ज, या दल्लू या दुल्लू या दिल्लू, तो हमने अरबों के देखा वो क्या करते हैं, वो या दिल्लू कहते हैं। तो हम इसे लेंगे, इसका मुदारे क्या है, या दिल्लू। तो आइए ये मुदारे का टेबल है। या दिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, या दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं या होंगे, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ या होऊंगा, तदिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं या होंगे, न दिल्लू हम सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है या होगी। अब आपकी बारी है, आप लोग कराइए। ये ब्रदर रहील, ये मुदारे का टेबल कराइए। यदल्लु वो गुमराह होता है, यदल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदल्लु आप गुमराह होते हैं, अजल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तजल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजल नजल्लु हम सब गुमराह होते हैं, तजल्लु वो औरत गुमराह होती है।
जज़ाक। हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है या होगा? तो इसका जवाब दीजिए नफी में। ला युज़ल्लु। ला यदिल्लु, क्योंकि मुदारे में हम ला इस्तेमाल करते हैं नफी। अगर जमा कहा जाए हल यदिल्लूना, क्या वो सब गुमराह होते हैं या होंगे? ला यदल्लूना। ला यदिल्लूना। और हल तदिल्लु, क्या आप गुमराह होते हैं या होंगे? ला अज़ल्लु। ला अदिल्लु, ला अदिल्लु। पेश रहेगा, मुदारे में जो है आखिर में पेश रहता है। हल तदिल्लूना, क्या आप सब गुमराह होते हैं या होंगे? ला नज़िल्लु। ला नदिल्लु, नज़िल्लु। तदिल्लु का जवाब नदिल्लुस होगा, हम गुमराह नहीं होते, ये नहीं होंगे। आइए, ये एक डायलॉग है, इसे मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। इसमें रहील भाई आप सवाल कीजिए, अकरम भाई आप इन्हें जवाब दीजिए। हल हल यदल्लु अन सबीलिल्लाह। ला तदिल्लु। ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। हल यदल्लूना अन सबीलिल्लाह। ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाह। हल तदल्लु अन सबीलिल्लाह। ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह। हल तदल्लूना अन सबीलिल्लाह। ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। अकरम भाई आप सवाल कीजिए और रहील भाई ये जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, और इसके सवालों को गौर से सुनिएगा, ये कैसे करते हैं। जी करिए इकराम भाई। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। ला यदल्लु अन सबीलिल्लाह। हल यदिल्लून अन सबीलिल्लाह। ला यदल्लूना अन सबीलिल्लाह। हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह। ला उदल्लु अन सबीलिल्लाह। हल तदिल्लून अन सबीलिल्लाह। ला नदुल्लु अन सबीलिल्लाह। जजाकल्ला। तो आइए जी, अब इसका अमर बनाते हैं। अमर के लिए हमें मुदारे चाहिए होता, दल्ला से या दिल्लू हमने मुदारे बनाया, इसकी इलामत मुदारे या को गिरा दिया। आखिरी लफ्ज को हमने सुकून देना होता, यहाँ पे चूंकि पेश और शद है तो वो जो है क्या है, एक जबर में तब्दील हो जाता है, तो लफ्ज बन गया दिल्ला। चूंकि ये पढ़ा जा रहा है इसलिए हमजा लगाने की जरूरत नहीं है, तो अमर हमारा तैयार हो गया। दिल्ला जमा दिल्लू, ला तदिल्ला और ला तदिल्लु। दिल्ला गुमराह हो, दिल्लू तुम सब गुमराह हो, ला तदिल्ला मत गुमराह हो, ला तदिल्लु तुम सब गुमराह मत हो। और इसका फाइल होता है दालुन गुमराह, डैश दलालतुन गुमराह होना। तो ये पूरा टेबल आ गया। अब आप में से जो जो करना चाहे इस टेबल को कराइए। जी ब्रदर राहिल, आप जो है इस टेबल को एक बार करा दीजिए। दल्ला वो गुमराह हुए। दल्लू वो सब गुमराह हुए। दललता आप गुमराह हुए। दललतु मैं गुमराह हुआ। दललतुम आप सब गुमराह हुए। दललना हम सब गुमराह हुए। दल्लत वो औरत गुमराह हुई। यदल्लु वो गुमराह होता है। यदल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदल्लु आप गुमराह होते हैं। अदल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तदल्लूना आप सब गुमराह होते हैं। नदल्लु हम सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। जिल जिल्ला तुम गुमराह हुए। जिल्लु तुम सब गुमराह हो। ला तदिल तू मत गुमराह हो। ला तदिल्लु तुम सब मत गुमराह हो। दालुन गुमराह होने वाला और इस्म फेल डैश मस्दर दलालतुन गुमराह होना। अच्छा ब्रदर राहील, आपके लिए एक एडवाइस है, ये जहां जेर है ना वहां पे आपने अंग्रेजी का लफ्ज ई याद रखना है, या दी, राइट सर। या दी ई, देखें ई की आवाज, या दी, या दी, या दिलूना, तदील ई, अदी, तदी, नदी, तदी, ई ई ई का आवाज जेर जो है वो ई के, अंग्रेजी के ई अल्फाज से आपने, जहां ई आया आपने अंग्रेजी का ई बोल देना। तो आइए जी वजीहा, आप जो है इस टेबल को कराइए प्लीज, और अब आप गौर से इन्हें देखिएगा कि ये कैसे करते हैं। वो गुमराह हुआ। दल्लू वो गुमराह हुए। दललता आप गुमराह हुए। दललतू मैं गुमराह हुआ। दललतुम आप सब गुमराह हुए। दललना हम सब गुमराह हुए। दल्लत वो औरत गुमराह हुई। यदिल्लु वो गुमराह होता है। यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु आप गुमराह होते हैं। अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ।
تدلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو وہ گمراہ ہوتی ہے، دلہ گمراہ ہو جاؤ، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ، دال گمراہ ہونے والا، دلالت گمراہی۔ جی عالیہ آپ انمیوٹ کر کے آپ بھی اسی ٹیبل کو کرا دیجئے۔ زلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی، یزلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یزلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تزلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ازلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تزلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نزلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تزلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، ذلہ تو گمراہ ہو جا، ذلو تم سب گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تذلو تم سب مت گمراہ ہو جاؤ، ضالہ گمراہ ہونے والا، ڈیش ضلالہ گمراہی۔ دالن دال یہ ہے دال یا دالن۔ تو آئیے جی چلتے ہیں آگے، ہمارے پاس جو ہے 6 چابیاں، دلہ وہ گمراہ ہوا، یا دلو وہ گمراہ ہوتا ہے، دلہ گمراہ ہو، دال گمراہ ہونے والا، ڈیش دلالتن گمراہ ہونا۔ آئیے کچھ سوال ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے، تم لوگ پس کے میں نے اتفا، تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ سامنے کا حصہ ہے، تدلو تدلو حق سے بالحق کے، تو کیا ہوگا لا تدلو بالحق کے، اور فا بھی کہہ سکتے ہیں فا تدلو۔ آگے ہے ولا دالین، اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ اور دالین گمراہ ہونے والے، اور نہ جب گمراہ ہوئے۔ حل ہوا دالن علی طریق، طریق کہتے ہیں رستے کو، تو اس کا ہاں میں جواب دیجئے۔ حل ہوا دالن علی طریق، انہوں نے تو ہاں میں کہا لیکن ہم اس کا نہ میں دیں گے۔ ما ہوا دالن علی طریق، وہ ہدایت کے راستے سے جو ہے نہیں ہٹا، دالن گمراہ ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوا طریق یعنی راستے سے۔ دلہ کی طرح خرہ ایک فعل ہوتا ہے، اس کا ٹیبل دیکھیں کیسے بنتا ہے، خرہ، خرو، خررتا، خررتو، خررتم، خررنا، خرت۔ مضارع دیکھیے یخرو، یخرونا، تخرو، اخرو، تخرونا، نخرو، تخرو۔ امر خرہ، خرو، لا تخرہ، لا تخرو، خارن ڈیش خرن۔ اور اس کا امر دوسری طرح آئے گا جب را کو 2 دفعہ پڑھیں گے علیحدہ علیحدہ کر کے، اخرر، اخررو، لا تخرر، لا تخررو۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیبل تھا۔ آئیے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی یہ دیکھا تھا، فعل ماضی کی پریکٹس، نصرا اس نے مدد کی، یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم ہو کی ضمیر لگا دیں یہ کیا ہوگا، نصرا ہو، اس نے مدد کی اس کی، اور اگر ہم کی ضمیر اس سے جوڑ دیں، نصرا ہم، اس نے مدد کی ان سب کی، اور اگر کا کی ضمیر جوڑ دیں، نصرا اس نے مدد کی کا آپ کی، اور یا جوڑ دیں نصرانی، یا سے پہلے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، نون وقایا، اس نے مدد کی میری، اور اگر اس کے ساتھ کم جوڑیں، نصرا اس نے مدد کی کم آپ سب کی، اور اگر نہ جوڑ دیں تو نصرا اس نے مدد کی نہ ہماری، اس نے ہماری مدد کی، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑ کے آتے ہیں۔ یہ قرآن کے ہر لائن میں اسی طرح جڑ کے آتی ہیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نہ، تو جب یہ آتے ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، فعل کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں نصرو، ان سب نے مدد کی، اگر ہم کے ساتھ آئے گا تو ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب نے ہم ان سب کی مدد کی، کا کے ساتھ ان سب نے تیری مدد یا آپ کی مدد کی، ان سب نے میری مدد کی، ان سب نے آپ سب کی مدد کی، ان سب نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرتا آپ نے مدد کی، ہم کو جوڑیں گے آپ نے اس کی مدد کی، ہم کو جوڑیں گے آپ نے ان سب کی مدد کی،
کا کو جوڑیں گے نصرتک آپ نے آپ کی مدد کیا نہیں آپ نے اپنی مدد آپ کی نصرتنی آپ نے میری مدد کی اور کم جوڑیں گے نصرتا آپ نے مدد کی کم آپ سب کی آپ نے جو ہے ہماری مدد کی اگر یہ آ جائے نصر تو میں نے مدد کی ہوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا میں نے اس کی مدد کی ہم کے ساتھ میں نے ان سب کی مدد کی کا کے ساتھ میں نے آپ کی یا تیری مدد کی نصرنی میں نے میری مدد کی یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی اور نصرتکم میں نے مدد کی آپ سب کی نصرتک نا میں نے جو ہے کیا ہم سب کی مدد کی اب اگر آ جائے نصر تم آپ سب نے مدد کی ہوں اس کی ہم ان سب کی کا آپ کی ای میری تم آپ سب کی نہ ہماری اور اگر نصر نہ آ جائے ہم نے مدد کی ہوں اس کی ہم ان سب کی کا آپ کی ای میری تم آپ سب کی نہ ہماری یہ تھا ماضی کا اب مضارع کا بھی اسی طرح دیکھیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا کس کی وہ اس کی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا ہم یعنی ان سب کی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا آپ کی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گی میری وہ مدد کرتا ہے کرے گا آپ سب کی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا ہماری اب اگر اس کے جمع جائے ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے کس کی وہ اس کی ہم ان سب کی کا آپ کی ای میری ہم آپ سب کی نہ اگر آ جائے تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یہ کریں گے منہ کے ساتھ جوڑیں اس کی ان کے ساتھ جوڑیں گے ان سب کی کا آپ کی ای میری تم آپ سب کی نہ ہماری اب اگر آ جائے انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا کس کی وہ اس کی ہم ان سب کی کا آپ کی ای میری تم آپ سب کی نہ ہماری اگر یہ آ جائے تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں وہ آ جائے تو اس کی ہم آ جائے تو ان سب کی کا آ جائے تو آپ کی ای آ جائے تو میری تم آ جائے تو ہماری نہ آ جائے تو کم آ جائے تو آپ سب کی نہ اور اگر یہ لفظ آ جائے ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں وہ اس کی ہم سب مدد کرتے کس کی ہم ان سب کی ہم سب مدد کرتے کس کی آپ کی ہم سب مدد کرتے کس کی میری ہم سب مدد کرتے ہیں آپ سب کی ہم سب مدد کرتے ہیں ہماری یعنی ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں چلیے ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو یہ کتنا سمجھ آیا خلقہ اس کا ترجمہ کیجئے خلقہ دیکھیں ہو جو ہے ضمیر ہے خلقہ فعل ہے ہو کو علیحدہ کریں پہلے خلقہ کا ترجمہ کریں پھر ہو کا ترجمہ اس میں ایڈ کر دیں جی کیجئے ترجمہ اس نے مدد کی اس کی مدد کہاں سے ہو گیا یہ وہ خلقہ پیدا ہے اس نے پیدا وہ کیا پیدا کرتا ہے پیدا اس کو کیا اس کو پیدا کیا اس کو ہاں اس نے پیدا وہ کیا پیدا اس کیا کو اس کو اور رب اس کا ترجمہ کیا ہوگا رب اس کا ہوتا ہے رب اس کا وہ اس کا رب اس کا رب یہ آپ نے رب ٹیبل کیا تھا رب اس کا رب رزق اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کا رزق اس کا رزق رزق اس کا ترجمہ کیا ہوگا کا کا رزق رزق ایک وہ اکیلے اس کا کا رزق کا لیکن فرق ہے پہلا ہے ہاں اس عورت کا رزق اور وہ مرد کا رزق یہ آپ نے فرق دیکھنا ہے ہاں اور وہ ترجمہ ایک ہی کر رہے ہیں ہم اس کا رزق اس کا رزق لیکن ہمیں یہ پتہ ہے پہلا والا جو ہے مؤنث کے لیے دوسرا جو ہے مذکر کے لیے آگے دیکھیں اندہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کے پاس اس کے پاس علمہا اس عورت کا علم اور ربنا سب کا رب ہم سب کا رب ہمارا رب ہمارا مسلمات عورت جمع عورتیں جمع عورت نہیں عورت مسلم کا بھی مسلمان ترجمہ کریں گے نا مسلم عورت ہاں اسلام لانے والی سب عورتیں یا مسلمان عورتیں عاملت کیا ترجمہ ہوگا اس عورت اس کا عورت نے عمل کیا گڈ علم کیا ظالمون سب نے ظلم کیا کرتے ہیں نہیں ان ظالم سب نے کیا ہوتا ہے ظلم کیا ظالم کا پہلے ترجمہ کریں پھر اس کی جمع کر دیں ظلم کرنے والے ظلم کرنے والا ہے سب ظلم کرنے وہ والے سب یعنی ظلم سارے کرنے ظالم والے ہو گئے نا جمع ہو گئے
आमिला का तर्जमा उसने अमल किया। माजी का सीगा है। अशाऊ अमल शाओ अच्छा चाहना, उससे चाहा, तो हमजा को किधर ले जाऊं जो शुरू में आया, उसका भी तो कोई तर्जमा होगा। जैसा वो चाहे। मैंने चाहा, जी मैंने चाहा अशाउ, हाँ, मैं चाहता हूँ, चाहा नहीं, माजी नहीं। आ, आ, ये मुदारे मैं है। चाहता हूँ। मुदारे की लामत क्या ठीक होती है? है। शुरू में ता या नून या हमजा है, ये शुरू में आए, ये मुदारे का फेल है। अशाऊ मैं चाहता हूँ। अगर शाह होता तो उसने चाहा, अगर होता शातू तो मैं ने चाहा होता। तो आइए सवाल जवाब देखते हैं। और बुदू रब्बकुम, इसका तर्जमा है इबादत करो अपने रब की। अल्लाजी खलककुम, जिसने पैदा किया तुम्हें। इसी तरह अगला सवाल है, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। रिस्क अल्लाकुम का तर्जमा होगा बतौर रिस्क तुम सबके। अंदादन का मतलब है शुरका या शरीक। ईमान की ज्यादती के लिए हमें क्या करना चाहिए? कायनात पर गौर करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अहदीस का मुताला करना चाहिए, मुताला करना चाहिए, सारी दुरुस्त हैं। तरजुकूना का फेल मादी क्या होगा? जमा है, तरजुक तुम होगा। रज़का का इसमें फाइल क्या होगा? राजिक। निद की जमा की होगी, क्या होगी? अंदाद। दल्लू का तर्जमा क्या होगा? वो सब गुमराह हुए। हल दलल तुम, इसका जवाब होगा अरबी में हल दलल तुम का मा दलल ना, तुम जो है ना में बदल जाएगा। या दिल्लूना का तर्जमा होगा, मुदारे है, वो सब गुमराह होते हैं या वो सब गुमराह होंगे, दो तर्जमे होंगे। अरबी में तर्जमा कीजिए, वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लू यदिल्लू यदिल्लूना दल्ला, ABCD। वो सब गुमराह होते हैं। यदिल्लूना गुमराह होते हैं, मुदारे है और जमा है या का है तो या का आएगा यदिल्लूना। हल यदिल्लू अन सबीलिल्लाहि, अरबी में जवाब दीजिए ला यदिल अन सबीलिल्लाह, ला तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, मा दल्ला अन सबीलिल्लाह, ABCD। यदिल्लु का लफ्ज आया, याद रखें। अरबी में सवाल में अगर हुआ हुम या हिया आए तो जवाब में भी हुआ हुम हिया होता है। अगर सवाल में या वाहिद या जमा आए तो जवाब में भी वही या वाहिद या जमा आएगा। अगर कोई सीगा गैब का आए, मसलन मस्जिद यहाँ नहीं है, सवाल हो रहा है मस्जिद में, अल मस्जिद मफ्तून, गैब है ना, तो ये हुआ हुम के खाते में आएगी, तो जवाब में भी अल मस्जिद ही हो जाएगा। तो ये टिप है कि जो सीगे गायब के होते हैं, हुआ हुम हिया, वो सवाल जवाब में एक ही रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। अगर या के सीगे आए, वो भी सवाल जवाब में ऐसे ही रहते, नहीं बदलते। अगर कोई चीज है, मसलन शैउन या मस्जिद है, किसी कोई भी चीज जो हाजिर नहीं है उसकी बात हो रही हो, मसलन जैद की बात होगी, जैद यहाँ हाजिर नहीं है, तो वो भी सवाल जवाब में वही रहेगा। हाँ, बदलता क्या है, जब ये सामने वाले का कोई सीगा आए, मसलन अंता आए तो ये आना से बदल जाता है, अंतुम आए ये तो नाहनु से बदल। अगर जो है फालत फालता ता के साथ आए तो फालतू से बदल जाएगा, फालतुम आए तो वो फालना से बदल जाएगा। यानी ये आमने सामने के सीगे बदलते हैं सवाल जवाब। हल हुम दालून अन तरीक, तो क्या जवाब होगा? देखें हुम आया है, अब हुम वाला जो है देखें चारों में दो है, ए है और बी है। जो पहला है उसमें नला लिखा हुआ है, नला का तो वहां है नहीं, हल को हटाएंगे तो नाम लगेगा, तो लिहाजा बी जवाब सही है, जिसमें हुम आ रहा है नाम के साथ। नाम हुम दालूना अन तरीक, सवाल जो है वही जवाब रहेगा, हल की जगह नाम आ गया, बाकी कुछ भी तब्दील नहीं होगा। इसी तरह के लैसा भी दलालतुन, लैसा भी दलालतुन, अब दलाला जो है ये इसका उर्दू में तर्जमा करना है मेरे अंदर कोई गुमराही। बी का मतलब है मुझ में, मुझसे,
किया था ना टेबल, बी ही, बी हिम, बी का, बी, ये वो बी है। दल्ला से 3 अफाल की चाबियां बनाइए। अफाल क्या होता है? माजी, मुदारे, अमर। दल्ला यदिल्लु, दिल्ला। खर्रर तुम का तर्जमा कीजिए, तुम का लफ्ज आया सामने वाला, खर्रर तुम, तो क्या होगा? तुम सब गिरे। खर्रा से 3 अस्मा की चाबियां, वो क्या होता है? फाइल, मफूल, फेल बनाए। खर्रा से क्या होगा? खारुन डैश खर्रुन। 7 होमवर्क आपको पता है, 2 आपने तिलावत के और 2 जो अपने सबक के, उनमें एक जो वो पॉकेट बुक है उसका, और इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वायद का सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, आपने QC1 कामयाबी से कर लिया, अब QC2 में जो है चल पड़े हैं, तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। और साथ में रब्बी जितने इल्मा कहिया कहते रहें, ताकि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। सीखने का बेहतरीन तरीका यह है सिखाना। जो कुछ आपने सीखा है QC1 ही है, किसी को पढ़ाना शुरू कर दें, चाहे एक ही फर्द हो। वो फर्द आपका अपना फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और जो है हमसाए भी हो सकते हैं, जानने वाले भी हो सकते हैं, दोस्त फैमिली भी हो। अगर ये नहीं है, आप कोई छोटा सा ग्रुप बना लिए 2-4 का, व्हाट्सएप पे छुट्टी वाले दिन या किसी दिन मुकर्रर करके हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है बैठ के जो कुछ आपने पढ़ा है उन्हें बताइए। आपको अगर हेल्प चाहिए तो ये understandquran.com जो है अकेडमी जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज, वहां से आपको हर चीज मिलती है। पावर पॉइंट भी मिलते हैं, PDF की फाइलें भी मिलती हैं, टेक्स्ट बुक भी मिलते हैं, वर्क बुक भी मिलती हैं, होमवर्क क्विज, सब हर चीज मिलती है, आप वहां से ले सकते हैं। और चाहे तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं, आप ट्रेनिंग भी उनसे ले सकते हैं। तो आइए, अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहसिबना यौमिल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपके लिए एक ऐलान था, वो ये कि हमने पेज 3 का आज C पढ़ा है, कल D पढ़ेंगे, तो कल जो है इंशाल्लाह पेज 3 मुकम्मल हो जाएगा। पेज 3 के बाद आपका मिड क्विज होना होता है, तो अगले हफ्ते जो है वो आपको ये मिड क्विज की दोहराई हम कराएंगे, और इतवार वाले दिन आपका जो है मिड क्विज होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारियां रखें, और जो है इंशाल्लाह अगले इतवार को आपने मिड क्विज देना है। तो आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि फेले मुजारे जब हम जल्ला के बना रहे थे उसमें क्या जिल्लू है। अच्छा, अब ये आपने बताया कि जराबा के पैटर्न पर है ना, तो जराबा से तो हम यजरिबू ज़ाद के ऊपर साकिन आ गया, यजरिबू, लेकिन इसमें ना सुकून नहीं आ रहा किसी भी हर्फ के ऊपर, तो हम मतलब इसको उससे रिलेट भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी, आप काइंडली इसे क्लियर कर दें। सिस्टर, ये दरबा यदरिबू, यदरिबू में जो है रा के नीचे जेर आ रही होती है ना, इसी तरह दल्ला यदिल्लू, यहाँ पे ये जो है एक जेर आ रही है दौल के नीचे, या हाँ, दिल। वो तो ठीक है, मुझे जो कंफ्यूजन है वो दूसरा सिस्टर, हर्फ है, वो थोड़ा बहुत फर्क जराबा से होता जब है, यजरिबू बना रहे हैं। वो लाजमी नहीं है कि हु अच्छा बहू अच्छा वैसे ही बनेगा। यहाँ पे जो चीज अहमियत रखती है वो जो है दरमियान वाले कलमे पे हरकत है। दरमियान वाले कलमे पे हरकत 3 होती है, या तो फतह होगी, वो फतहा के बाब में होती है मुदारे में, या फिर वो पेश होगी, वो नसरा के बाब में होती है, या फिर जेर होगी, वो दराबा के बाब में। अब ये जो है ये जेर अहमियत रखती है, पेश अहमियत रखती है, जबर अहमियत रखती है, कि आया मुदारे के अंदर जो दरमियान वाला हरफ है उस पे हरकत क्या आएगी, वो हरकत जो है वो होती है। अब ये चूंकि यकसा हरूफ वाला है या इसी तरह कमजोर अफाल आएंगे, इनके बनने में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अहमियत इस बात की होती है कि आया इसके अंदर मुदारे में जो है वो जेर आ रही है, पेश आ रहा है, या जबर आ रहा है। राइट। ये अगर हु बहू उसी तरह बनता दरबा की तरह, तो ये अलहदा से जो है यकसा हरूफ वाले ग्रुप में ना जाता।
اس کا مطلب ہے یہ جو یکساں حروف میں جائیں گے یا کمزور حروف میں جائیں گے ان کے ٹیبلوں میں کہیں کہیں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوں گی، کہیں پہ کوئی لفظ غائب ہو جائے گا، کہیں پہ کوئی لفظ تبدیل ہو جائے گا، کہیں پہ کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، کہیں پہ کم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ان کو صحیح سے علیحدہ کر دیا گیا، حالانکہ یہ تینوں حرف صحیح ہیں دال لام لام، لیکن اس کا ایک علیحدہ گروپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل ہو بہو ان کی طرح نہیں ہوتے، ہاں ان کے پیٹرن پہ چلتے ہیں کہ اس میں بھی تا تو نا تا ساکن آتی ہے، ان میں بھی آتی ہے، ان میں بھی یا تا نون حمزہ سے مضارع بنتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح بنتے ہیں، لیکن بناوٹ میں جو اہمیت ہے باپ کی، وہ باپ کے یہ درمیان والے کلمے پہ حرکت ہے۔ آیا مضارع اور ماضی دونوں میں اگر درمیان والے حرف پہ زبر آ رہا ہے تو وہ جو ہے با فتحہ سے سمجھا جائے گا، اگر دونوں پہ جو ہے وہ ایک پہ زبر اور ایک پہ پیش آ رہا ہے تو باب نصرہ سمجھ، اگر ایک پہ زبر ایک پہ زیر آ رہا ہے تو اسے باب دربا سے لیں۔ اب یہ دلہ جو ہے یہ یدلو، یا کے فوراً بعد جو ہے دال کے نیچے زیر لیا ہے، کیوں لایا؟ اس کی کنسٹرکشن ہے، وہ کنسٹرکشن جب آپ ایڈوانس کلاسوں میں پڑھیں گے، یہاں آپ کو ہم نہیں پڑھاتے، تو وہاں پھر آپ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ دال کے نیچے زیر آ گئی ہے اور لام کے نیچے کیوں نہیں گئی۔ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا یدربو کی طرح جو ہے یدی لو ہوتا، یہ یدللو نہیں ہوتا، یہ یدلو ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اپنے کچھ رولز ہیں جو جب آپ ایڈوانس لیول پہ آتے ہیں، یہاں آپ نے صرف اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاں چونکہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے اس لیے یہ باب ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں آپ پڑھتے ہیں شاء، خافا، خافا کا پڑھتے ہیں، خافا خافو، خفتہ، خفتہ میں بھی یہی ہے کہ درمیان والے کلمے پہ زیر نہیں آتی، تیسرے اسٹیج پہ جا کے پہلے کلمے کے نیچے زیر آتی، اور آپ کہتے ہیں یہ باب سمیہ سے ہے، تو یہ تو کیوں؟ وہ خافہ کمزور ہے، تو کمزور جو افعال ہوتے ہیں یکساں والے جو ہوتے ہیں یہ نارمل سے تھوڑا سا ہٹ کے بنتے ہیں، بس اتنی بات آپ کے لیے یہاں اس اسٹیج پہ کافی ہے۔ جی راہیل آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو بھائی پوچھ لو۔ نہیں سر، میرا سوال کوئی نہیں ہے، تھینک یو۔ تو ہاتھ نیچے کر دیں، تھک گیا ہوگا کافی دیر سے کھڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ جی وجیہ آپ کا کوئی سوال ہے پوچھئے۔ سر یہ ہم نے دلہ کا جو ٹیبل پڑھا ہے اس میں جو نہیں کا ہے جی کا، اس میں تدلہ ہے، اس میں تشدید نہیں آ رہی، تو وہ سب پوچھنا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی، کیونکہ جیسے باقی تو ہم نے پڑھا اس میں تشدید ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ جو یکساں حروف والے ہیں اور جو کمزور ہیں ان کے جب ٹیبل بنتے ہیں، ان کے ٹیبل جو ہے بنتے تو پیٹرن وہی ہوتا ہے جو صحت مند، لیکن ان کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں ایس سچ آپ نے یاد کرنی ہوتی ہیں۔ مثلا دلہ یا دلو، دلہ، اب یہ دلہ بن گیا، اس کی جمع دلو، لا تدلہ، لا تدل، کیوں؟ وہی ان کا سوال یہی تھا کہ مضارع کے اندر جو ہے یدرب پہ جب ہم بناتے ہیں یا کے بعد جو ہے داد جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یہاں جو ہے ہم بناتے ہیں دلہ یدلو، تدلو بنا ہے تو لہٰذا امر کے اندر بھی تدلو آئے گا، لا تدلو، لا تدل، لا تدلہ، لا تدلو، تو یہ اسی طرح آپ نے صرف یاد کرنے ہیں، آپ اس پہ اپنا ذہن مت تھکائیں، اس ذہن کو تھکانا ہے تو آپ میری گرامر کی کلاسوں میں آ جایا کریں، وہاں ایسے کام ہم کرتے ہیں۔ یہ ان کورسز میں جیسا سلیبس ڈاکٹر عبدالعزیز نے بنایا اور بتایا، جس کلاس میں جو چیز جا کے پتہ چلنی ہے اسے ہم وہیں پہ کریں گے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ آپ کے اگر کوئی ایسے سوالات ہیں، آپ ایڈوانس لیول کے لوگ ہیں، آپ کو یہ سوالات پریشان کرتے ہیں، تو آپ عربی گرامر کی کلاس میں آیا کریں، وہ ہوتی ہے ہر اتوار کو، کل اتوار ہے نا، کل ہوگی انشاءاللہ وہ عربی گرامر کی کلاس، میرے خیال میں 4 بجے ہے، یہی لنک ہے، 4 بجے آ جائیں، بیٹھ جائیں، سیکھیں گرامر۔ تو جی یہ تو ایکسٹرا بات ہوگی، کسی اور کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے، باقی آپ کے دونوں بہنوں کا جواب یہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہ صحت مند سے علیحدہ ہی اسی لیے کیے گئے ہیں،
حالانکہ یہ بھی تینوں حرف صحت مند ہے، پیٹرن ان کا تھوڑا سا بدل جاتا ہے، کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے اب خافہ کی آپ کو مثال دی، خافہ میں جو ہے ہم کہتے ہیں باب سمیہ پہ ہے، خافہ یا خافو ہوتا ہے، وہاں پہ کہیں زیر نہیں ہے، وہ صرف ماضی کے تیسرے صیغے میں جا کے کہتے ہیں خافہ خافو خفتا، وہاں کہتے ہیں زیر آ گیا، حالانکہ وہ خا کے خفتا زیر خا کے نیچے آ رہا ہے تیسرے، جبکہ درمیان والے کے نیچے آنا چاہیے نا، وہاں پہ نہیں آ رہا۔ تو یہ کچھ چیزیں تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے علیحدہ گروپ بنتے ہیں۔ تو آئیے ایک دفعہ پھر دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ کے اگر سوالات نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔